بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدت حمدا وصلیت صلاۃ وسلمت سلاما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، تجارت کے سلسلہ میں یہ دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج جس عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہے وہ ہے بالوں کی خرید و فروخت۔ بال انسان کے ہوں تو ان کا الگ حکم ہے، جانوروں کے ہوں تو ان کا الگ حکم ہے۔ جانوروں کا تو آسان سی بات ہے کہ جیسے ان کی اپنی خرید و فروخت جائز ہے، اسی طرح جانوروں کے بال اتار کر ان کی خرید و فروخت بھی جائز ہے۔ لیکن اس دور میں جہاں پیسہ جمع کرنے کا جنون یا پھر غربت کی اخیر اور روزگار کا نہ ملنا، اس کے باعث انسان اس قدر مجبور ہو گئے یا شوقین ہو گئے کہ گھر میں خواتین کنگا کرتی ہیں تو بال جمع کر کے وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، گلی گلی میں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں بال بیچ لو بال بیچ لو، تو خواتین اپنے بال بیچ دیتی ہیں اور وہ پیسے سنبھال کے اپنے طور پر دانائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھریلو برتن یا اس طرح کی چیزیں، بیٹیوں کے جہیز کی فکر ہوتی ہے ماؤں کی، وہ چیزیں خریدی جاتی۔ تو شریعت نے جہاں تجارت کی اجازت دی ہے وہاں یہ بھی حکم دیا ہے کہ وہ چیز تجارت کے قابل بھی ہو۔ تو انسانوں کے بال یہ تجارت کے قابل ہی نہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو معزز بنایا۔ تو عزت والی چیز کی عزت کرنی چاہیے۔ جیسے انسان معزز ہے، انسان کا ہر جز معزز ہے۔ انسان اپنے بال جب بیچے گا تو بالوں کی بے قدری کرے گا، اپنے آپ کی خود توہین کا مرتکب ہوگا۔ تو رب نے جس وضع پہ انسان کو بنایا ہے وہ اس کا معزز ہونا ہے، تو یہ چیز خلاف موضوع ہو جائے گی۔ اس لیے مردوں کے بال ہوں یا خواتین کے بال ہوں، ان کو بیچنا ناجائز ہے، حرام ہے، اور ان سے حاصل ہونے والی کمائی بھی حرام ہے۔ خریدنا بھی حرام، بیچنا بھی حرام ہے۔ یہ ایک علت میں نے ذکر کی ہے کہ انسانیت کی تکریم کی وجہ سے۔ دوسری علت یہ بھی ہے کہ تجارت ہوتی ہے مال کی، اور یہ انسان کے جو اجزاء ہیں یہ مال ہیں ہی نہیں، یہ بال مال نہیں ہے، اس لیے ان کی تجارت نہیں ہو سکتی۔ تیسری بات یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس یہ وجود اللہ رب العزت کی امانت ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العزت نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں تو خرید لی ہیں اور بدلے میں جنت عطا کر دی۔ اب انسان اپنی جان بھی وہیں صرف کرے گا جہاں مالک اجازت دے گا، اپنا مال بھی وہیں خرچ کرے گا جہاں رب العزت اجازت دے گا۔ اگر مالک کے حکم کے خلاف اپنے جان یا مال کو خرچ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ خائن ہوگا، خیانت کرنے والا ہوگا، اور ان جگہوں پہ خرچ کرنا انسان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر یہ انسانی بالوں کا کاروبار بالکل ممنوع ہے۔ اگر کوئی بھائی اس کاروبار میں ملوث ہو چکا ہے تو توبہ طیب ہو جائے، زندگی میں توبہ کے دروازے کھلے ہیں مرنے سے پہلے پہلے۔ اب جنہوں نے یہ بال بیچے ہیں وہ کیا کریں؟ تو ان کے لیے آسان سا راستہ ہے، یا تو اصل بندہ تلاش کریں جسے بال بیچ کر پیسے لیے، پیسے اسے واپس کر دیں۔ اگر اصل بندہ فوت ہو گیا ہے تو اس کے ورثاء تک رسائی پائیں، ان کے وارثوں کو دے دیں، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں، پتہ ہی نہیں کون آیا تھا اور کدھر چلا گیا، تو پھر یہ نیت کرنی چاہیے کہ اتنے پیسوں کے میں نے بیچے تھے، اس کے اصل مالک کی طرف سے میں مستحق بندے کو صدقہ کرتا ہوں تاکہ اپنے گلے سے یہ بوجھ اتار سکے۔ یہ آج کی ویڈیو کا درس تھا کہ انسانی بالوں کی خرید اور فروخت دونوں ہی ممنوع ہیں۔ ربانی آفیشل چینل کو دیکھتے رہیے اور اپنی قیمتی آراء سے نوازتے رہیے۔
اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ.